ہم لوگ جب خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے عزیز پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ نہیں ہے سب کا اپنا الگ الگ انداز ہے نا، لیکن غوث پاک جب بادشاہ سے، خلیفہ وقت سے مخاطب ہوتے تو کہتے ہیں او ملحد سیدھے رہو، اللہ کے بندوں کو شریعت پہ رکھو، فرماتے ورنہ میں قاتل ہوں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہ خطاب کا انداز تھا، یہ لہجہ تھا۔ اور فرماتے لوگوں سے مخاطبت کا انداز کیا تھا، فرماتے ہیں میرے جملے کڑوے ہیں لیکن میری پرورش جس ماحول میں ہوئی ہے میں ایسی گفتگو کرتا ہوں، اس طرح غوث پاک فرماتے تھے۔ پھر کہتے تھے لوگوں جب تم روزہ رکھتے ہو، یہ غوث پاک کے خطابات ہیں، جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم حلال پانی چھوڑ دیتے ہو، حلال کھانا چھوڑ دیتے ہو، اور جب افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے افطار کیوں کرتے ہو؟ لوگ حیران تھے کہ کون بندہ ہے جو لوگوں کے خون سے افطار کرے، لوگ تو پانی سے، کھجور سے، پھلوں سے افطار کرتے ہیں، کوئی خون سے افطار کیسے کر سکتا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے جو حرام مال سے تم افطار کرتے ہو وہ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کا نچوڑا ہوا خون ہے، اور تم لوگوں کے خون سے افطار کرتے ہو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطاب فرماتے تھے وہ فرماتے تھے اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا داروں، اے دنیا کے کتوں، اس طرح سے خطاب کا لہجہ ہوتا تھا۔ لیکن قربان جائیں اس لہجے کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، لوگوں کے دلوں کی دنیا میں انقلاب پپا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں کے دل اللہ نے میری مٹھی میں دے دیے، لوگوں کے دل اللہ نے میں جدھر چاہتا ہوں لوگوں کے دل پھیر دیتا ہوں۔ اسی لیے اگر کوئی مقبول انعام بننا چاہے، اگر کوئی لوگوں میں مقبولیت چاہے، غوث پاک سے رشتہ مضبوط کرے۔ فرماتے ہیں میں لوگوں کے دل جدھر چاہتا ہوں پھیر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ غوث پاک کے ایک مرید تھے، آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو غوث پاک بھی اکیلے چل رہے تھے، وہ مرید ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی میرے غوث کے لوگ اتنے دیوانے ہیں، پورا بغداد شیدائی ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے، کوئی مل نہیں رہا ہے۔ بس یہ ادھر سوچنا تھا، ادھر بھیڑ آنے لگی اور ایسی آئی کہ ان کو دھکا دے کے خوب دور کر دیا اور سب لوگ قریب ہو گئے، ملنے جلنے لگے، خوب ہنگامہ ہونے لگا۔ انہوں نے سوچا وہی اچھا تھا کہ لوگ توجہ نہیں کر رہے تھے، میں تو قریب تھا۔ پھر بھیڑ چھٹ گئی اور پھر وہ قریب آ گئے۔ مسکرا کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے لوگ ملتے ہیں تو بھی ہمارا اختیار ہے، نہیں ملتے ہیں تو بھی ہمارا ہے۔ ہم جب چاہتے ہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور جب چاہتے ہیں لوگوں کی توجہ کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر نے جو محنت کی، خلفاء کا ایک جال بچھایا۔ آپ کے خلفاء میں سے شیخ عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ، یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے چچا ہیں، یہ غوث پاک کے خلیفہ اجل ہیں۔ ان کے ذریعے سے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی غوث پاک کے خلفاء میں بعد کے درجے میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر شیخ سعدی شیرازی، شمس تبریز، مولانا روم، بہاؤالدین رومی، مولانا روم کے والد، یہ سب حضور غوث الاعظم کے سلسلے کے خلفاء ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی جن کی شان یہ کہ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے، یہ حاتم طائی کی نسل سے تھے اور ان کے والد کو اولاد نہیں تھی، ان کے والد کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ غوث پاک کی چوکھٹ پر آئے، انہوں نے غوث پاک کی زیارت نہیں کی ہے، لیکن یہ غوث پاک کے مانوی فرزند کہلائیں اہل تصوف کے نزدیک، روحانی فرزند کہلائیں غوث پاک اہل تصوف کے نزدیک۔ ان کے والد آئے تھے، حاتم طائی کی اولاد میں سے تھے اور غوث پاک کے مریدوں میں تھے۔ عرض کرتے شیخ مجھے بیٹا نہیں ہے اور دل میں تمنا یہ ہے کہ حاتم طائی کی نسل ختم نہ ہو جائے، اللہ مجھے کوئی خوبصورت سا بیٹا دے، نیک سا بیٹا دے۔ غوث پاک نے فرمایا آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں ہے۔ عرض کی سرکار اگر قسمت میں نہیں ہوتا، قسمت میں ہوتا تو میں آپ سے مانگنے کے لیے کیوں آتا؟ میں آپ سے تقدیر بدلنا تو قدرت نے آپ کے اختیار میں دیا ہے۔ اسی لیے اقبال نے بھی کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ عقیدہ صرف ہمارا ہے، مدرسے میں پڑھنے والوں کا ہے، خانقاہوں میں رہنے والوں کا یہ عقیدہ صرف نہیں ہے۔ جرمنی کی خاک چھاننے والا اور برطانیہ تک تحقیق کے لیے جانے والا اقبال، ان کا نظریہ بھی یہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لوح و قلم پر بھی ان کا اختیار ہو جاتا ہے
جو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کرتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے والد نے اس کے حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا، آپ عطا کر دیں۔ غوث پاک نے فرمایا میری قسمت میں 21 بیٹے تھے، 20 پیدا ہو گئے، ایک پیدا ہونے کا باقی ہے، لیکن چونکہ اب تو آیا ہے میرے پاس تو میں اپنی قسمت کا تیری قسمت میں دے، میری پیٹھ سے پیٹھ لگا، بیٹا میرا ہوگا، پیدا تجھ سے ہوگا۔ جو شان میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو ملنی تھی تیرے گھر میں پیدا ہو کے اللہ اس کو روحانیت کا وہی مقام عطا فرمائے گا، اور جب وہ پیدا ہو تو اس کا یہ نام رکھنا، میرے نام پر محی الدین اسے کہا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا کہ وہ گئے پشت سے پشت لگا کر، اللہ نے چلی دنوں کے بعد خوبصورت بیٹا عطا کیا، اگرچہ غوث پاک کا اس وقت وصال ہو چکا تھا، اور پھر انہوں نے ان کے نام پر محی الدین، حالانکہ غوث پاک کے نام پہ رکھا، ابن العربی ان کو کہلایا گیا، اور پھر انہوں نے جو خدمت انجام دی ہے ان کی خدمت بہت عظیم خدمت ہے۔ تو غوث پاک نے مذہبی طور پہ بھی انقلاب برپا کیا، سیاسی طور پہ